اسلام منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ رسول منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ آل محمد منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ ہمیں ہر صورت میں انہیں تسلیم کرنا اور اتنا تسلیم کرنا ہے جتنا اللہ کروا رہا ہے۔ اب سارے مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب ہم تسلیم تو کرتے ہیں، اور کیسے تسلیم کریں؟ خدا نے بھی مسلمان کی فطرت کو سمجھتے ہوئے آیت کا عنوان ہی بڑا خوبصورت رکھا۔ خدا نے کہا صرف تسلیم نہیں کرنا، حق کے تسلیم تک جانا ہے۔ اتنا تسلیم کرنا ہے جتنا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب کسی سے پوچھو کہ آپ حضرت علی کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مانتا ہوں۔ رسول کے نواسوں کو مانتے ہیں؟ جی ہم مانتے ہیں۔ آپ جناب سیدہ کو مانتے ہیں؟ جی ہم مانتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ مانتے ہیں۔ سوال اگلا بڑا مشکل ہے کہ آپ علی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہمیں ماننے کی پوزیشن میں نہیں آنا۔ آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ مانیں۔ یہ تو عرب کے جاہل بھی مان رہے تھے کہ مسلمانوں کا رسول محمد ہے، تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ علی کو مانتے ہیں۔ آپ ہمیں ماننے والی پوزیشن نہ بتائیں۔ آپ بتائیں آپ تسلیم علی کی ولایت کو کرتے؟ کیا آپ علی کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے؟ آپ ہمیں کہتے کہ ہم زہرا کو نبی کی بیٹی مانتے ہیں، بطول کے حق کو تسلیم کرتے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ مولا حسن کو مانتے ہیں؟ جی ہم مانتے ہیں۔ تو پھر آپ حسن کے مقابلے پہ آنے والے پہ لعنت کرتے؟ آپ مولا حسین کو مانتے؟ جی ہم مانتے ہیں۔ تو پھر آپ یزید کی پوری ٹیم پہ لعنت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب کہ آپ ماننے کی پوزیشن پہ ہیں، تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ 1400 سال سے یہ ڈرامے اب ہمارے سامنے نہ کرنا کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر تم علی کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو علی بھی نہیں مانتے تھے؟ اگر علی کو مانتے ہو پھر ان کو کیوں مانتے؟ اگر تم علی کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو خود علی نہیں مانتے؟ یعنی کہ تم مولا امیر المومنین سے زیادہ اسلام پسند ہو؟ جو قریب بیٹھیں گے صاحبان کوشش کیجئے گا، قریب بیٹھنے والوں سے ہمیشہ التجا ہوتی ہے، لہذا آپ سے میں ملتمس ہوں۔ آپ اگر حضرت علی کو مانتے ہیں تو پھر ان کو کیوں مانتے ہیں جن کو خود علی نہیں مانتے تھے؟ آپ اگر آل محمد کو ماننا ہے تو پھر درود کی فضیلت کو مکمل لینے کے لیے، درود کی اہمیت کو مکمل سمجھنے کے لیے آپ آل محمد کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ ہم دن میں 3 دفعہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ نمازیں 5 پڑھتے ہیں، اذانیں 3 دیتے ہیں۔ ہم 3 اذانوں میں لاؤڈ سپیکر پہ کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ خلیفاتہ بلا فصل، کہ ہم علی کو نبی کے بعد بغیر فاصلے کے تسلیم کرتے ہیں۔ تسلیم کرنے کے حق پہ آؤ۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، قرآن منزل تسلیم پہ ہے۔ لوگوں نے مکہ میں قرآن پہ تحقیق کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یہ من اللہ نہیں، یہ من المحمد ہے، یہ اللہ کی بھیجی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عبداللہ کا بیٹا گھر میں بیٹھ کے کچھ پڑھتا ہے اور صبح کو لوگوں کو سنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھ پہ وحی آئی ہے، یہ من المحمد ہے، من اللہ نہیں۔ ابتدائی تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا، یہ من اللہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا نا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، آواز پروردگار آئی، میرا مصطفیٰ اب تو درمیان سے ہٹ جا، اب بات تیری رسالت کی نہیں، اب بات آ گئی ہے میری کتاب کی حقیقت پہ۔ انہوں نے کرنی ہے قرآن پہ تحقیق، میں کھولنے لگا ہوں تحقیق کا دروازہ۔ خدا نے کہا تحقیق کے گھوڑے دوڑانے ہیں تو پھر دوڑاؤ، پھر تحقیق کرنی ہے تو پھر پوری کرنا۔ اگر قرآن پہ تحقیق کرنی ہے اس جیسی کتاب لے کے آؤ، اس جیسی ایک بھی آیت لے آؤ، میں مان لوں گا۔ لو پھر قرآن پہ کرو تحقیق۔
لاؤ قرآن کی آیتوں کے برابر آیتیں، ایسا تکلم لے کے آؤ، ایسا طریقہ گفتگو لے کے آؤ، ایسی لفظوں کی ترتیب لے کے آؤ، ایسا سخن لے کے آؤ، ایسا ادب لے کے آؤ۔ کرتے ہو نا شاعری، تو پھر لاؤ قرآن کی آیتیں، لے کے آؤ اس آیت کے برابر آیت۔ آخر مکے کے سارے مشرک اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، انہیں کوثر کی ایک بھی مقابلے کی آیت نہ ملی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کے مقابلے پہ کوئی بھی آیت نہیں لے کے آ سکتے۔ قرآن نے یہ مزاج بتا کے دنیا کا رویہ بتا دیا، اگر قرآن کے مقابلے پہ قرآن نہیں لا سکتے تو وار سے قرآن کے مقابلے پہ امام کہاں سے لا سکتے؟ لہذا جو چیلنج صاحبان عقل، جو چیلنج رسول نے مکہ میں کیا تھا، اور یہ چیلنج اللہ کا تھا، یہی چیلنج آج ہمارے پاس ہے۔ ہم وہی چیلنج دہرانے لگے ہیں جو اللہ نے کیا تھا۔ تم مولا امیر المومنین کے مقابلے پہ ہمیں علی جیسا ایک لا کے دکھاؤ۔ جب تم کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے تو امام جیسا امام کہاں سے لے آؤ گے؟ تم یہ بتا دو کہ کوئی تخت پہ بیٹھا تھا، تم ہمیں یہ بتاؤ گے کہ کوئی حکومت پہ بیٹھا تھا۔ یہ تخت اور حکومت کے علی کی پہچان ہے۔ کیا تخت پہ بیٹھنے والا امام ہوتا ہے؟ اگر حکومت والا امام ہوتا ہے تو پھر موسیٰ کو چھوڑ فرعون کو مان۔ اگر تمہارے نزدیک معیار حکومت ہے پھر ابراہیم کو چھوڑ نمرود کو مان۔ کیا یہ بادشاہ نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس تخت نہیں تھا؟ کیا یہ حکومت نہیں کر رہے تھے؟ اگر تمہارے نزدیک معیار حاکمیت ہے تو پھر فرعون کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر نمرود کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر ابو جہل کو کیوں نہیں مانتے؟ رسول نے تو حکومت قائم نہیں کی تھی۔ یہی سوال مولا علی سے ہو گیا تھا۔ ایک بندے نے آ کے کہا تھا یا علی فلاں نے آپ کے حق پہ قبضہ کر لیا ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ کیا وہ معلم ملائکہ ہو گیا؟ کیا وہ وارث قرآن ہو گیا؟ یہ آپ کے پاس یہ کیا معیار ہے کہ جس کے پاس حکومت ہو وہ وارث مصطفیٰ ہے؟ انہیں تسلیم کرنا ہے، انہیں ہر حال میں تسلیم کرنا ہے، انہیں ویسا ماننا ہے جیسا ماننے کا حق ہے۔ اب میں یہ بتاؤں کہ اللہ جب کہے کہ نا کہ یہ حق ہے، اب خدا کے حق کو کون سمجھے؟ یہی حق ایک اور آیت میں استعمال ہوا ہے۔ وہ آیت بھی آپ نے اتنی سنی ہے کہ میں صرف آیت پڑھوں گا، آپ ترجمہ بولنا شروع کر دیں گے۔ خدا نے کہا انما یرید اللہ، بے شک میں نے آل محمد کو ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق۔ بندے درود پڑھے جا رہے ہیں 1400 سال سے، بلکہ میری اپنی طالب علمانہ سی ریسرچ ہے کہ کم از کم 1 صدی ہو گئی ہے۔ 1 صدی تک تو پیچھے میں تاریخ کا گواہی دے سکتا ہوں کہ 1 صدی ہو گئی ہے، مسلمانوں نے نئی ریسرچ کوئی نہیں کی۔ 100 سال ہو گئے پرانی ہی چیزوں کو آگے نسلوں تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمیں بتائیں کہ ہر علم میں روزانہ ریسرچ نہیں ہو رہی، ترقیاں نہیں ہو رہی؟ تو پھر مذہب کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے مسلمانوں نے 100 سال سے ریسرچ کا دروازہ بند کیوں کیا ہوا ہے؟ اگلی تحقیق کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی اگلی ریسرچ کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں کوئی نئی چیز کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آل محمد پہ اور محمد کی اولاد پہ درود پڑھو۔ ابھی تک کسی مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ درود ہے کیا۔ مشکل باتوں پہ مجمع بولنا شروع کر دے تو خطیب محنت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اب دل ٹوٹتا ہے نا کہ کوئی اہم بات ہو مجمع کے سر سے گزرے تو پھر جی چاہتا ہے کہ روز مرہ ہی کی باتیں ہم بھی ممبر سے کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں مجلس کی قبولیت کی جو معیار ہے وہ ہے لوگوں کا بولنا، جبکہ میرے ہاں جو میری اپنا اندر کا خطیب ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مجمع میں خاموشی ہو یہ سمجھیں کہ آپ کی بات اتنی قبول کی جا رہی ہے، لیکن کیوں ایک معیار بن گیا ہے
کہ داد نہ ہو بابا جی، واہ واہ کی آوازیں نہ ہو، مجمع اٹھ کے کھڑا نہ ہو، تو بندے کہتے مجلس بڑی ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ٹھنڈے ماحول میں رہیں، مجلس کا معیار کو تھوڑا ٹھنڈا ہو۔ ابھی تک درود کی پڑھا ہی نہیں گیا، درود کہتے کسے؟ ابھی میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ درود ہے کیا؟ خدا نے کہا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ خدا نے ہمیں حکم کیا کہ پڑھو، ہم نے آگے سے کیا کہا اللہم صلی علی محمد وعلی، اے اللہ تو پڑھ۔ میں بات نہیں سمجھا سکا؟ کیا یہی کر دیتے صاحب درود نہیں پڑھا جاتا؟ درود کیا پڑھا گیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا ترجمہ کرواؤ مولویوں سے، میرے اللہ تو درود پڑھ، اوپر محمد کر، محمد کی آل کے۔ وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو۔ ہم کہہ رہے ہیں تو پڑھ، ہم لگا رہے ہیں اس کے ذمے، وہ لگا رہا ہے ہمارے ذمے۔ پھر یہ حقیقت میں ہے کیا؟ فلسفہ درود کیا ہے؟ آخر میں یہ راز کیا ہے؟ درود اصل میں کیا ہے؟ چلیں اگلی مجلسوں میں انشاءاللہ اہمیت درود جب آئے گا تو آخری خمسے کے قریب آ کے مجلسوں میں تو اس کے سامنے آپ کے سامنے درود کا راز پڑھا جائے گا کہ حقیقت درود کیا ہے۔ معصوم سے جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں اٹھا لینا جی، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، اتنے معصومین نے اس پہ یہی روایت نقل کی اور یہی فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنی دعا سے پہلے بھی درود پڑھا کرو، اپنی دعا کے بعد بھی درود پڑھو، دعا قبول ہو جائے گی۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولا پہلے اور آخر میں درود پڑھیں تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا درود بھی اصل میں دعا ہے۔ تم نے کہا اللہم صلی علی محمد، میرے اللہ تو آل محمد پہ درود پڑھ، یہ وہ دعا ہے جو ہر صورت قبول ہونی ہے۔ اللہم صلی علی، یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے رد ہی نہیں کرنی، آپ نے کہنا ہے تو اس نے پڑھنا ہے۔ تو معصوم فرماتے اگر پہلے بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی درود پڑھو، درمیان میں اپنی دعا رکھ لو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے والی دعا بھی قبول ہو، آخر والی بھی ہو اور درمیان والی نہ ہو؟ ان دو دعاؤں کے صدقے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحبان کے نہیں؟ یہ درمیان والی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آل محمد کو، محمد و آل محمد کو آپ نے اس حقیقت میں تسلیم کرنا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آپ نے اگر امیر المومنین کو تسلیم کرنا ہے تو پھر امیر المومنین کو صرف ذات کی وجہ سے نہیں، انہیں ان کی خلافت، ان کی ولایت، ان کے اختیارات کے ساتھ تسلیم کرنا۔ اب بار بار موضوع میں جو بات آ رہی ہے، جو بار بار میں گھوم کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب سیدہ نے کہا تھا کہ یہ حق میرا ہے، اب یہ مقدمہ جو تھا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پہ گفتگو نہیں کی جاتی، اس پہ بحث نہیں ہوتی، اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ بات نہ ہونا موضوع کے کمزور ہونے کی علامت نہیں، ہمارے بزدل ہونے کی علامت ہے۔ بڑا ہی بابا انتظار شاہ جی، بڑا ہی مضبوط کیس نالائق وکیل کے ذمہ لگا دیا جائے تو وہ کیس کا بیڑا غرق کر دے، اس لیے کہ اس کے پاس اس کیس پہ بولنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے۔ اب کس ایک دلیل سے اس کیس کو اڑا دیا جاتا ہے، میں وہ دلیل پڑھ دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ صاحب اتحاد کے لیے اسے رہنے دیں، اتحاد کے لیے اسے دبا رہنے دیں، اسے نہ چھیڑیں، امت کا اتحاد خراب ہو جائے گا، اتحاد کے لیے اسے رہنے دیں۔ اچھا اگر آپ اتنے اتحاد پسند ہیں تو آپ کشمیر پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا۔ ابھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھی بنایا جائے گا۔ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر سے لے کے ایک مزدور تک ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا حق ہے، کشمیر ہمارا حق ہے، کشمیر ہمارا حق ہے۔ تمہارا بین الاقوامی امیج خراب ہو رہا ہے، لوگ تمہیں اس معاملے میں دہشت گرد سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری حق کی بات ہے، ہم نے کرنی ہے، ہمارے حق کی بات ہے، ہم نے کرنی ہے۔ چھوٹے سے خطے کا حق تجھے یاد ہے، محمد کی بیٹی کا حق تجھے یاد ہے۔
اگر کشمیر ایشو پہ بحث کرنے سے کتنا پوری دنیا میں ہمارے پرائم منسٹر کی اس سپیچ کو سراہا گیا جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کیا کی، انہوں نے کشمیر پہ بات کی، ہر بندے نے کہا بہت اچھا پرائم منسٹر ہے۔ میں قطن میں سیاسی ہوں ہی نہیں، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں ادھر ادھر کی بات کروں کہ شاید میری حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، ہاں بس میرے حسین کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، جو حسین دوست ہے ہمارے سر کا تاج، ہمیں حکومتوں سے کچھ بھی نہیں، یہ ممبر سیاست کا ممبر ہے ہی نہیں، یہ سب سے اونچا ممبر ہے، ہم کسی کو کیا سمجھیں یا رسول۔ میں قطن ایک لمحے کے لیے بھی علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں قطن ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی ممبر پہ گفتگو کرتے ہوئے کسی بھی دور کی حکومت سے خوف زدہ نہیں ہوا، کیونکہ جس کرسی میں ہم بیٹھتے ہیں اس سے اونچی کرسی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں منسٹر بھی آئے گا تو زمین پہ بیٹھے گا، لہٰذا ہمیں اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے، ہمیں حکومتوں کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کشمیر ایشو پہ بات کی، آپ نے دنیا کے پرائم منسٹر کے سامنے، دنیا کے وزراء اعظم کے سامنے آپ نے کشمیر پہ بات کیوں کی؟ یہ متنازع مسئلہ تھا، چھوڑ دیتے، اتحاد خراب ہو رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں جی، حق پہ بات کرنا، اتحاد خراب ہو تو ہو، حق کی بات کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب آج آپ کو اپنا حق یاد ہے۔ اٹھے یہاں سے کوئی مسلمان اور اسلام آباد میں کھڑا ہو کہ وہ کہے کہ میں کشمیر کے معاملے میں انڈیا کے حق میں ہوں، 5 منٹ کسی چوک میں بندے کھڑا نہیں ہونے دیں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس کو خارجہ پالیسی کا پتہ بھی نہیں وہ بھی اسے یہ کہہ کے پتھر مارے گا، اس نے دشمن کا ساتھ دیا، ظالم پہ لعنت کرو، وہ کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں، حد ہو گئی۔ تجھے کشمیر کا ظالم یاد ہے، محمد کی بیٹی کا ظالم یاد نہیں ہے؟ جو کشمیر پہ ظلم کرے اس پہ لعنت ہو سکتی ہے۔ ہم نے کھل کے امام حسین کا مقدمہ پڑھا، آج پوری دنیا میں کوئی یزید کا نام لینے کو تیار نہیں۔ جیسے ہم نے سبط رسول کا قتل پڑھا تھا، ہمیں چاہیے تھا بنت رسول کا بھی پڑھتے۔ پھر خوف دشمن پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے سامنے سیدہ کے دشمن کا نام عزت سے لینے سے ڈرتے کہ ان کے سامنے نہیں لینا، بجائے انہیں خوف زدہ ہونے کے ہم انہیں راضی کرنے کے لیے عزت سے لے رہے ہیں۔ میں یہ اپنی نوجوان نسل کے لیے کہہ رہا ہوں، چاہیے یہ تھا کہ وہ ہمارے سامنے، اب کسی میں جرت ہے وہ ہمارے سامنے یزید کے نام کے ساتھ عزت کے ساتھ لے، اسے پتا ہے کہ شیعہ کاٹ دیں گے، یہ حسین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ ایسے ہی یہ خوف ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے کوئی زہرا کے دشمن کا نام بھی عزت سے نہ لیتا۔ جب ہم نے خود ہی اتحاد امت کانفرنس ہی اپنے مدرسوں میں کروا لی، ہم نے اتحاد قائم کرنے کے لیے دشمنوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، ہماری وحدت قائم رہے، ہماری وحدت قائم رہے، ہماری وحدت قائم رہے۔ تم اتحاد بعد میں قائم کرنا، پہلے سیدہ کے دروازے سے الفت کو قائم کرو۔ میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہر ایک سے اتحاد ہے، لیکن علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں، سیدہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہم عقیدے پہ سمجھوتا کیے بغیر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ اکثر لفظ کہا کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل کے لیے، ایک ہوتا ہے اتحاد، ایک ہوتا ہے انضمام۔ اتحاد اور ہے، انضمام اور ہے۔ اس کی میں مثال اکثر مجلسوں میں دیتا ہوں کہ آپ نے چائے بنانی ہے تو دودھ اور پانی کو ملانا ہے، یہ دودھ پڑا ہے، یہ پانی پڑا ہے، چائے ان کے اتحاد سے بنے گی۔ لیکن جب آپ نے انہیں اکٹھا کر دیا
اور اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کوئی کہے کہ دودھ علیحدہ کر، پانی علیحدہ کر، کیونکہ اب انضمام میں ہو گئے، اب یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے، اب یہ جدا جدا نہیں ہو سکتے۔ دودھ اپنا وجود کھو چکا ہے، پانی اپنا اثر کھو چکا ہے، دونوں آپس میں ایسے ملے ہیں کہ دونوں کی شناخت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آل محمد کے دشمنوں سے اتحاد کرنا، انضمام نہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ علی والا کون ہے اور علی کا دشمن کون ہے۔ اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے یہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس محلے میں کتنے اہل سنت گھر ہیں، ہم رہ رہے ہیں، ہمارے معاشرتی نظام ہے، غمیاں خوشیاں ہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے پہ رہے، ہم اپنے عقیدے پہ رہے۔ کسی کا عقیدہ اپنے گھر لے آنا، اپنا عقیدہ گھر کی چار دیواری کے اندر چھپا لینا، یہ شیعت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا، یہ ایک ایسا، اب ایک لمحے کے لیے مجھے تھوڑا سا اس مقدمے پہ بولنا ہے، کیونکہ چند دن سے یہ ایک بہت کرنٹ ایشو ہے۔ جب سے ایک کنیز زہرا نے میڈیا پہ حق زہرا پڑھا ہے، دشمنوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، انہیں پتا چل گیا ہے کہ اگر گھر سے بات نکل آئی تو پھر صرف جگیر نہیں دینی پڑنی، بڑے بڑے حق بھی واپس لینے پڑے۔ ہم نہیں گھبرا رہے۔ میری کل بھی اس بہن سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا جی ہم تیار ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کوئی بلائے تو صحیح۔ یہ تو سیدہ نے کرم کیا کہ ہماری زندگی میں یہ کیس کھل گیا۔ ہم نے تو بی بی سے دعائیں مانگی تھی شہزادی عطا کر دے۔ شیعوں میں بیٹھ کے حق زہرا پڑھنا آسان ہے، عدالتوں میں آئے مولویوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ان کی اپنی کتابیں نکال کے ان کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ اب غاصب پہ لعنت کرو۔ خلقت کا مقصد اس وقت پورا ہو جائے گا جب پاکستان کی سپریم کورٹ کہے گی زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ ہم کیس بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔